بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان اختیار اور اکراہ کے فرق کا ایک اور بیان اور توجیہ ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے بیان کیا اس مسئلے کو کہ متعاقدین کے لیے ضروری ہے کہ مختار ہوں اس عقد کے نسبت، اور یہاں پر شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے جو اختیار کا معنی تھا کہ اختیار اکراہ کے مقابلے میں ہے، اور اس کا جو معنی تھا مقصود تھا وہ واضح ہوا گزشتہ درس کے اندر۔ لیکن بعض بزرگان نے اسی فرق کے علاوہ، یعنی وہ مطلب جو شیخ انصاری نے معنی کیا اختیار کا، اس کے علاوہ ایک اور طرح سے جو انہوں نے معنی کیا ہے اور فرق بیان کیا ہے مکرہ اور مختار کا۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو بیان کرتے ہیں، ان کے قول کو بیان کریں گے آج کے اس درس کے اندر، اور پھر ان کی توجیہ بھی کریں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک نقطہ بعض کی نظر میں مکرہ اور مختار کے درمیان فرق کو بیان کرنا ہے کہ وہ بزرگان کس طرح یہ فرق بیان کرتے ہیں، اور پھر اسی مذکورہ قول کی توجیہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اور اسی طرح اس توجیہ پر جو شواہد آغا بیان کرتے ہیں آج کے اس درس کے اندر، ان مطالب کو اشارہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا اس پہلے مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ بعض بزرگان کس طرح مکرہ اور مختار کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں۔ ثم انہ یظہر من جماعت منہم الشہیدان، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ظاہر ہے کچھ فقہا کی جماعت سے ایک مطلب کہ منہم الشہیدان، کہ ان بزرگان میں سے شہیدان ہیں، شہید اول اور شہید ثانی رحمت اللہ علیہما۔ تو ان بزرگان میں سے یہ دو بزرگوار ہیں، اور ان سے کیا مطلب ظاہر ہے کہ ان المکرہ قاصد الی اللفظ، مکرہ جو ہے کہ جس کو مورد اکراہ واقع ہوا ہے وہ قاصد ہے لفظ کی طرف، غیر قاصد لا مدلولہ، وہ قاصد نہیں ہوتا، ارادہ نہیں رکھتا، قصد نہیں کرتا اس عقد کے مدلول کا۔ بس مکرہ یعنی وہ کہ جو لفظ کا قصد کرتا ہے، وہ الفاظ جو اس کی زبان سے جاری ہوئے، وہ کلام جو اس نے کہا، اس کی نسبت وہ ارادہ رکھتا ہے، لیکن جو اس کا معنی مدلول ہے، مضمون ہے، اس کی نسبت اس کا ارادہ نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بل یظہر ذلک من بعض کلمات العلامہ، کہ بلکہ ظاہر ہے یہی مطلب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض کلمات سے، ان کی بعض عبارات سے بھی یہ مطلب جو ہے ظاہر ہے کہ مکرہ جو ہے وہ قاصد نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ میں اور اس کے درمیان کیا فرق ہے۔ شیخ انصاری نے جہاں پر اقراء کا معنی کیا تو مکرہ اور مختار کے درمیان جو ہے شیخ کے نقطہ نگاہ سے یہ تھا کہ مختار ارادہ رکھتا ہے، اس الفاظ کا قصد کرتا ہے جو وہ جاری کرتا ہے، اس کے مضمون کا قصد رکھتا ہے، یعنی وہ قصد انشاء کرتا ہے، اور ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کا بھی وہ قصد کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک مکرہ اور مختار میں شیخ کے نقطہ نگاہ سے کوئی فرق نہیں تھا، دونوں جو ہیں وہ قاصد ہیں اس الفاظ کے مضمون کے۔ فرق کہاں تھا؟ شیخ انصاری نے فرمایا کہ فرق وہاں ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ مختار راضی ہوتا ہے کہ وہ مضمون خارج میں تحقق پیدا کرے، مکرہ جو ہے وہ رضایت نہیں رکھتا، فرق یہاں تھا۔ لیکن یہ بزرگان فرماتے ہیں کہ نہیں، مکرہ جو ہے وہ اصلاً معنی کی طرف، مضمون کی طرف قصد نہیں رکھتا، اس کا قصد فقط الفاظ اور کلام تک محدود ہے۔ پھر ان کی توجیہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُ إِلَّا إِلَى مُجَرَّدِ التَّكَلُّمِ، کہ ان فقہا کی یہ مراد نہیں ہے کہ مکرہ کو قصد اور ارادہ حاصل نہیں ہوتا الا الی مجرد تکلم، فقط اسی تکلم کی نسبت، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ جو مکرہ ہے وہ فقط اسی تکلم، بولنے اور اس الفاظ کو اپنی زبان سے جاری کرنے کی نسبت ارادہ اور قصد رکھتا ہے، نہیں، فرماتے ہیں کہ کیفا، کس طرح سے وہ اس بات کا ارادہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قصد جو ہے وہ فقط اسی لفظ کی طرف ہوتا ہے۔ والحاضل الذی هو دونہ، جبکہ حاضل جو ہے یعنی وہ جو مزاح کے موڈ میں ہوتا ہے، اور وہ الذی هو دونہ، کہ جو اس سے نیچے ہے،
کس بات میں؟ فی القصد، قصد کے اس مرحلے میں اس مکرہ سے بھی نیچے ہے. فرماتے ہیں کہ والحاضل قاصد للمعنی قصدا سوریا، وہ خود اس الفاظ کے معنی کا ارادہ کرتا ہے، قصد رکھتا ہے، قصدا سوریا، البتہ اس کا قصد جدی نہیں ہوتا، اس کا قصد سوری ہوتا ہے. یعنی ان الفاظ کا جو مضمون ہے اس کی نسبت جو ہے اس کا قصد سوری ظاہری ہوتا ہے، جدی نہیں ہوتا. وہ مزاح کے اس موڈ میں ہوتا ہے اور مزاحیہ انداز میں وہ الفاظ اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، اس کے مضمون کی طرف جدی کوئی ارادہ اور قصد نہیں رکھتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کیفا، کس طرح یہ بزرگان اس سے یہ مراد لیتے ہوں کہ مکرہ جو ہے وہ مضمون کی طرف ارادہ نہیں رکھتا، جبکہ حاضل ارادہ رکھ رہا ہوتا ہے معنی کی طرف، اور حاضل تو اس سے قصد کے اعتبار سے مرتبے میں نیچے ہے. تو بس یہاں مکرہ بدرج اولا، بطریق اولا جو ہے وہ قصد رکھتا ہے اس معنی کی طرف. تو بس یہاں سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ وہ فقہا ان کی مراد یہ نہیں ہے. اچھا اب وہ یعنی مثلا ایک شخص کے جو فقط لفظ کی طرف ارادہ اور قصد رکھتا ہو، معنی کی طرف نہ رکھتا ہو، یعنی یہ کیسے ہوگا؟ اس کی کوئی مثال شیخ انصاری اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہاں کہ والخالی عن القصد، وہ کہ جو خالی ہے عن القصد الی غیر تکلم، تکلم کے علاوہ کسی چیز کے قصد سے خالی ہے. یعنی وہ فقط تکلم کی طرف ارادہ رکھتا ہے، جو اس نے تلفظ کیا الفاظ کا اس کی طرف اس کا ارادہ اور قصد ہے، اس کے علاوہ کی طرف اس کا قصد اس کے پاس نہیں ہے. یہ جو خالی از قصد ہے، تکلم کے علاوہ کسی اور چیز کی نسبت یعنی مضمون، محتوا، معنی ان کی نسبت قصد نہیں رکھتا، هو من يتکلم تقلیدا او تلغینا، یہ خالی از قصد جو ہے کہ جو معنی کی طرف ارادہ نہیں رکھتا، یہ وہ شخص ہے کہ جو تکلم کرتا ہے، کلام کرتا ہے تقلیداً، کسی کی تقلید میں، او تلقیناً، یا کوئی اسے تلقین کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی تلقین جو ہے اپنی زبان سے دہرا رہا ہوتا ہے. کطفل الجاہل بالمعانی، جیسا کہ بچہ جو معانی سے جاہل ہوتا ہے. اب والدین بچے سے کچھ کلمات بلوا رہے ہوتے ہیں اور وہ بچہ تقلیداً یا تلقیناً کیا کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ الفاظ اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس بچے کو ان الفاظ کے معنی کی طرف کوئی ارادہ اور قصد حاصل نہیں ہوتا. خالی از قصد یعنی اس طرح سے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پس فالمراد بعدم قصد المکرہ، یعنی مکرہ قصد نہیں رکھتا، یہ جو انہوں نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ عدم القصد الی وقوع مضمون العقد فی الخارج، مراد یہ کہ یہ عقد کا مضمون خارج میں واقع ہو اس کی طرف ارادہ نہیں رکھتے، یعنی وہ رضایت نہیں رکھتے. وہی بات پلٹ جائے گی رضایت کی طرف، یعنی وہ یہ قصد نہیں رکھتے کہ یہ مضمون خارج میں واقع ہو، یعنی یہ رضایت نہیں رکھتے، راضی نہیں ہے اس حوالے سے. وَأَنَّ الدَّاعِي لَهُ إِلَى الْإِنشَاءِ، فرماتے ہیں کہ وہ جو یہ الفاظ جاری کر رہے ہیں اور وہ انشاء کر رہا ہے، مثلا شخص انشاء بے کر رہا ہے اور اس انشاء بے تک قصد بھی رکھتا ہے، معنی مضمون کا قصد بھی رکھتا ہے، یعنی واقعاً وہ انشاء کر رہا ہے، لیکن اس انشاء کی طرف جو اس کا داعی ہے، جو انگیزہ، جو چیز اس کو ابھار رہی ہے، دعوت دے رہی ہے کہ وہ یہ انشاء جاری کرے، لیس قصد وقوع مضمون ہی فی الخارج، یہ نہیں ہے ارادہ اس عقد کے مضمون کے وقوع کا خارج میں، کہ وہ عقد کا مضمون خارج میں واقع ہو، یہ قصد نہیں ہے. یعنی یہ رضایت درونی کہ وہ عقد خارج میں واقع ہو، تحقق پائے، یہ داعی نہیں بن رہا کہ وہ یہ انشاء جاری کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ لا ان کلامہ الانشاء مجرد عن المدلول، بس آپ فرماتے ہیں کہ ان کا قصد یہ ہے کہ مضمون عقد خارج میں واقع نہ ہو، اور اس کا داعی بھی جو ہے یعنی انشاء کی طرف نہیں ہے، وہ ارادہ کے جو مضمون کے وقوع کی نسبت ہونا چاہیے وہ اس کو حاصل نہیں ہے، داعی وہ نہیں بن رہا، یہ مراد ہے. لا ان کلامہ، یہ مراد نہیں ہے کہ ان کلامہ الانشاء مجرد عن المدلول، کہ اس کا وہ جو انشائی کلام ہے وہ کیا ہے، بالکل یعنی خالی ہے مدلول اور معنی سے، وہ معنی کی طرف قصد نہیں رکھتا. فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی جو ہے وہ مراد نہیں ہے. تو بس اس طرح آگا جو ہے وہ توجیہ فرماتے ہیں. کیفا، پھر فرماتے ہیں کہ کیفا وہو معلول للکلام الانشائی، کیسے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں، کیسے ان کی یہ مراد ہو سکتی ہے کہ یہ کلام انشائی خالی ہو، یعنی یہ جو وہ جو جاری کر رہا ہے کلام، یعنی ہم کہیں کہ وہ کلام انشائی مدلول سے خالی ہو. کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہو معلول للکلام الانشائی، یہ مدلول یعنی وہ انشاء تملیک جو مضمون ہے وہ خود معلول اسی کلام انشائی کا،
اذا کان مستعملا غیر محمل، جب یہ کلام مستعمل ہے اور محمل نہیں ہے، یعنی جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کلام محمل تو نہیں ہے، بے معنی تو نہیں ہے، مستعمل ہے، معنی دار ہے، تو اب اس کلام انشائی جیسے ہی صادر ہوگا، اس کا معلول تخلف نہیں کر سکتا، اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اور وہ معلول کیا ہے؟ یہ معلول اس کا وہی مدلول ہے، وہی معنی ہے، تو بس یہ معنی نہیں رکھتا، ممکن نہیں ہے کہ یہ کلام جاری ہو اور وہ اس کے معنی اور مضمون کی طرف ارادہ نہ رکھتا ہو۔ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا، فرماتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہم نے بیان کیا، لا يَكَادُ يَخْفِي عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى تَأَمُّلٍ فِي مَعْنَى الْإِقْرَاءِ، فرماتے ہیں کہ یہ مخفی نہیں ہے اس پر کہ جو ادنا تأمل رکھتا ہے فی معنی الاقراء، اقراء کے معنی میں، لغتاً و عرفاً، لغت اور عرف کے اعتبار سے جو ادنا تأمل کرے، فرماتے ہیں کہ یہ مطلب اس پر مخفی نہیں ہے، یہ تو بزرگان ہیں، فقہا ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وَأَدْنَى تَتَبُّعٍ فِي مَا ذَكَرَهُ، اسی طرح مخفی نہیں ہے اس پر کہ جو ادنا تتبع رکھتا ہے فی ما ذکرہ الاصحاب، اس بات میں کہ جس کو یہ فقہا بیان کر رہے ہیں، فی ما ذکروہ الاصحاب، کہ وہ بات جس کو فقہا نے بیان کیا ہے، فی فروع الاقراء، اس اقراء کی فروعات کے اندر، فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر تتبع کیا جائے، ادنا سا تتبع اگر اس کے اندر ہو، تو اس پر مخفی نہیں ہے کہ مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یعنی اس مقرا جو ہے وہ قصد نہیں رکھتا مدلول کی طرف۔ التی، وہ فروعات کے لا تستقیم ما توہمہ، فرماتے ہیں کہ یہ وہ فروعات کے جو یعنی درست نہیں قرار پاتی ما توہمہ، وہ ما توہمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ من خلوف المقرا، یعنی وہ یہ کہ مقرا خالی ہے ان قصد مفہوم اللفظ، مفہوم اللفظ کے قصد سے، وجعلہ مقابلا للقصد، اور یعنی یہ کہ وہ خالی ہے مفہوم لفظ سے، یعنی مفہوم لفظ کے قصد سے، اس کی معنی اور اس کے مدلول کے قصد سے خالی ہے مقرا، وجعلہ مقابلا للقصد، اور وہ مقرا جو ہے وہ قرار پائے مقابل کس کے؟ قصد کے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے لا تستقیم ما توہمہ، یہ جو بات من خلو جو ما توہمہ کو بیان ہے، فرماتے ہیں کہ فقہا جو بات بیان کرتے ہیں اقراء کے فروعات میں، التی، یہ وہ فروعات ہیں کہ جو صحیح نہیں ہے اس توہم کے ساتھ، یعنی اس مطلب کے توہم کے ساتھ کہ ہم کہیں کہ مقرا خالی ہے قصد مفہوم لفظ سے، وہ ارادہ اور قصد نہیں رکھتا لفظ کے مفہوم اور معنی کی طرف، مدلول کی طرف۔ بس یہ ایک طرح کے شواہد ہیں کچھ جو آگا بیان کرتے جا رہے ہیں کہ یہ ان شواہد میں سے کہ ادنا تعامل کرے کوئی اقراء کی معنی میں تو اس کو یہ بات واضح ہو جائے گی، ادنا تتبع کریں آپ فقہا کے ان فروعات کے اندر جو انہوں نے بیان کی ہیں چیزیں اقراء کے فروعات کے اندر، وہاں پر بھی آپ کو یہ بات اب آپ کے لیے روشن ہو جائے گی۔ اسی طرح ان شواہد میں سے فرماتے ہیں کہ وہ حکمہم، یعنی اسی طرح ادنا تعامل فی حکمہم، ادنا تعامل اگر کوئی کرے گا اس پر یہ بات روشن ہو جائے گی کہ کس بات کے اندر تعامل، کہ حکمہم، کہ وہ جو حکم کرتے ہیں بعدم وجوب التوریہ فی التفصی عن الاقراء، کیا حکم کرتے ہیں کہ توریہ واجب نہیں ہے اقراء سے فرار کرنے میں، دوری کرنے میں، وصحت بیعہ بعد الرضا، اور اس کی بے جو ہے وہ رضایت کے بعد درست ہے، یعنی اگر وہ بعد میں راضی ہو جاتا ہے تو اس کی رضایت سے وہ معاملہ درست قرار پائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو توریہ واجب نہیں ہے، یعنی آپ اقراء جو ہے توریے کے ذریعے آپ اس سے فرار حاصل کریں، فرماتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے کہ آپ وہ کلمات جاری کریں اور آپ یعنی توریتاً جو ہے کوئی اور معنی کا ارادہ کریں، وہ معنی اس سے آپ ارادہ نہ کریں، فرماتے ہیں کہ نہیں توریہ واجب نہیں، بس اقراء ہے، وہ الفاظ جاری ہو رہے ہیں اور اسی معنی کی طرف آپ قصد بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ بحث ہے کہ یہ اقراء مؤثر نہیں ہے، بس یہاں مقرا ارادہ رکھتا ہے اس کلمات کی طرف، اس کی معنی کی طرف، اور تبھی تو کہا کہ وصحت بیعہ، یعنی تمام شرائط یہاں پر حاصل ہیں مگر وہ رضایت نہیں تھی، جب رضایت آ گئی تو اس کے بعد بے کو صحیح جانا۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ اس کا ارادہ قصد نہیں تھا اس کلام کے مدلول کی طرف، تو کس طرح پھر جب وہ رضایت دے رہا ہے تو اس کی بے کو صحیح جانا جائے؟ بس یہ خود ایک شاہد ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ استدلال ہے، اس طرح اگر کوئی تعامل کرے ان کے استدلال میں، لہو جو اس بے مکرہ کے بطلان کے لیے وہ استدلال کرتے ہیں بالاخبار الواردہ، ان روایات سے کہ جو ذکر ہوئی ہیں طلاق مکرہ میں، وَأَنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَعَ إِرَادَةِ الطلاق، اور یہ کہ طلاق نہیں ہے مگر طلاق کے ارادے کے ساتھ، یعنی اگر طلاق کا ارادہ ہے تب جو ہے وہ جا کر طلاق واضح ہوتی ہے اور طلاق جو ہے وہ سامنے آتی ہے، تحقق پاتی ہے۔ تو وہاں پر یہ جو روایات ہیں اور مکرہ اگر طلاق پر اکراہ اس کو کیا گیا ہے اور طلاق جاری کرتا ہے تو وہاں پر اس طلاق کو کیا کہا جاتا ہے ان روایات کے اندر
کہ یہ اقرا مؤثر نہیں ہے اور وہ طلاق جو ہے واقع نہیں ہوتی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حیثو ان کا یہ استدلال ان روایات سے، حیثو ان المنفیہ صحت الطلاق، کہ جو چیز منفی ہے ان روایات کے اندر وہ طلاق کی صحت ہے، کہ یہ طلاق درست نہیں ہے جو مورد اقراہ واقع ہوتے ہوئے شخص نے جاری کی ہے. لا تحقق مفہوم ہی لغتاً و عرفاً، منفی صحت اطلاق ہے، نہ منفی تحقق مفہوم طلاق ہے کہ کہا جائے کہ مفہوم ہی متحقق نہیں ہوتا، نہ لغتاً نہ عرفاً. نہیں، طلاق کا مفہوم وہاں پر متحقق ہوتا ہے، صحت ہے جس کو وہاں پر نفی کی جا رہی ہے. تو اسی طرح ان شواہد سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہاں پر مکرہ کا جو ارادہ ہے وہ قصد ہے، وہ اس کے معنی کی طرف ہے. اور اگر وہ قصد نہیں رکھتا تو یہ جو بزرگان کہہ رہے ہیں قصد نہیں رکھتا، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ اس مضمون عقد کے وقوع کا کہ خارج میں وہ واقع ہو، اس کی طرف وہ قصد نہیں رکھتا، یعنی رضایت نہیں رکھتا. ایک دو اور بھی شاہد ہیں جس کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے، کہ یہ مکرہ کی جو فقہا نے بات کی کہ وہ ارادہ نہیں رکھتا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ معنی کی طرف قصد نہیں رکھتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.